بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے محب وطن پاکستانیوں، میں پاکستان کی سیاست کو تقریباً سن 85 سے لے کر 2024 تک میں نے بڑی کلوزلی واچ کی ہے، اور میں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اور ملکی معاملات کے حوالے سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ سن 1947 سے لے کر سن 2024 تک ان 75 یا 76 سالوں میں پاکستان پہ ایک گنڈا راج مسلط ہے۔ یہ ایسا گنڈا راج ہے جو خود تو سب وہ کام کر لیتا ہے جو غیر آئینی ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی سویلین ایسا کوئی کام کرے اس پہ یہ ایلیگیشن لگا دیتے ہیں، کرپشن کے الزام لگا دیتے ہیں، اس کو کرپشن میں خود داخل کر کے پھر اس کے ثبوت حاصل کر لیتے ہیں، اس کی آڈیو اور ویڈیو لیک اس کے جو باتوں کی وہ سیو کر لیتے ہیں، اور وقت آنے پر اس کو بلیک میل کرتے ہیں اور اپنے حق کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سن 1947 سے لے کر 2024 تک ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، یہ کمپرومائز طریقے سے چل رہی ہیں۔ یہاں عام انسان کو انصاف نہیں ملتا۔ یہاں انصاف ان ججوں کو، جرنیلوں کو، سرمایہ داروں کو، جاگیرداروں کو، سیاستدانوں کو ملتا ہے جن کے پاس کروڑوں اربوں خربوں روپے ہیں، اور ایک عام پاکستانی اس گنڈا راج میں استحصال کا شکار ہو جاتا ہے، اور جس کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی گھر کی اکانومی کو ٹھیک کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس کی اولاد گھر کی اکانومی کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن ان کے بس کی بھی بات نہیں ہوتی۔ ایک غریب آدمی نہ تو معیار زندگی اپنا قائم رکھ سکتا ہے، اور نہ ایک غریب آدمی اچھی تعلیم اپنے بچے کو دلا سکتا ہے۔ یہاں پاکستان میں تقریباً 4 سے 5 طبقاتی نظام کا نظام تعلیم ہے، جو کہ انتہائی سراسر غلط ہے۔ پاکستان کے فنڈامنٹل رائٹس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان دیا تھا اور جس بیس پر پاکستان دیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا لا الہ الا اللہ، یعنی کہ سارے کے سارے پاکستانی اللہ کے حکم کے سامنے تابع ہوں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اور اس پر اس کی حکومت ہو جو لوگوں کو، عوام کو یعنی کہ ڈیلیور کرنے کا اختیار رکھتا ہو، جس کو عوام منتخب کرے۔ یہاں تو جمہوریت کی تعریف ہی بدل دی گئی ہے۔ یہاں جمہوریت صرف گنڈا راج سے چلائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں سویلین مارشل لا اور پیور مارشل لا ہی لگتے رہے ہیں۔ میں نے اپنی 76 سالہ زندگی میں کبھی پاکستان کو آزاد خارجہ پالیسی بناتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر ایک مرد کلندر نے آزاد خارجہ پالیسی بنانے کی کوشش کی، امریکہ کے خلاف لائن لینے کی کوشش کی، امریکہ کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کی، اور پاکستان میں اقوام عالم میں بلند کرنے کی کوشش کی، اور اقوام عالم کو اکٹھا کرنے میں بلند کرنے کی کوشش کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کا کیس اقوام متحدہ میں بلند کرنے کی کوشش کی، اور پوری دنیا میں اسلام فوبیا کا ایک دن مقرر بنانے میں کوشش کی، آج اس بندے کو پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ اس عمران خان پر سارے بوگس کیس چلائے ہوئے ہیں، اور ان بوگس کیس میں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے 1.5 سے 2 سال ضائع کر دیے ہیں۔ ان کو یہ اتنی حیا اور شرم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، ان کا صرف مقصد ہی رہ گیا ہے کہ جو بندہ حق کی خاطر آواز اٹھائے اس کی یعنی کہ ریکی کرو، اور اس کے گھر والوں کو تنگ کرو، ان کے بیوی بچوں کو تنگ کرو، ان کی اریاں ویڈیو بنا لو، اور ان کو ایسے معاملات میں دھکیل دو جس کی وجہ سے وہ اپنی زبان نہ کھول سکے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اگر آج آپ لوگ اپنے حق کے خاطر نہیں کھڑے ہوں گے، وہ شخص جس کو پاکستان میں اللہ رب العزت نے سب کچھ دے دیا ہے، اس نے اپنا سب کچھ داؤ پہ کس کے لیے لگایا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے لیے لگایا ہے، اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے لگایا گیا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو ہمارے جرنیل، سابق جتنے جرنیل ہیں اور موجودہ جو جرنل ہیں، انہوں نے گنڈا راج مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ عدالتوں کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، لوور جوڈیشری کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، ہائی کورٹ کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن چند جج ایسے ہیں جو اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے فیصلوں کو بھی لنگر آن کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کو زیادہ سے زیادہ ریٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان زیادہ سے زیادہ جیل میں زندگی گزارے۔ حالانکہ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ فتنہ جو ہے یہود و نصارہ کا جو فتنہ ہے اس کا مکمل ساتھ دے رہے ہیں، اور ان تمام عیاشیوں کو فروغ دے رہے ہیں جو کہ اسلام میں ممنوع ہے۔ آج پاکستان میں دھی بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ آج پاکستان میں جو امیر طبقہ ہے وہ 5 سٹار 6 سٹار ہوٹلوں میں یا فارم ہاؤسوں میں روزانہ شرابیں پیتا ہے اور شراب کی محفلیں جماتا ہے۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پاکستان کا نظام
پیور اسلامی ہونا چاہیے، جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز قابل قبول نہیں ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آپ لوگوں نے جس پارٹی کو ووٹ دیا تھا اس پارٹی کو حکومت نہیں کرنے دی جا رہی۔ اگر اس پارٹی کو وہ حکومت کرنے دی جاتی تو انشاءاللہ عمران ریاست مدینہ کا جو خواب اس نے دکھلایا تھا اس کی طرف ہم چل پڑے تھے اور ہماری اکانومی گرو کرنے والی تھی۔ لیکن میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان کا جو نظام ہے 75 سال سے سود پر چل رہا ہے۔ سود والے سے تو اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے، قرآن پاک میں اس کا مفہوم ہے، سود کے والے کے ساتھ میرے اور میرے رسول کی کھلی جنگ ہے۔ اس کے بارے میں یعنی کہ کھلی جنگ ہے، ہم اللہ اور رسول سے کھلی جنگ کیے ہوئے ہیں۔ کہاں یہ ہے نحوست جو ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جھوٹ بولنے کی، سفارش کی، خوشامد کی، رشوت کی، دغا بازی کی، دھوکے بازی کی، یہ تمام بیماریاں ہمارے اندر اس لیے پیدا کی ہیں کہ ہمارا ملک کا نظام سود پر چل رہا ہے، اور ہمارے ملک کے جو قرضے دیے جا رہے ہیں وہ بھی ایک سود کی شکل میں دیے جا رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اتنے ذہین ہو جاتے ہیں، کیا یہ ہماری آرمی ایسی ٹریننگ دیتی ہے کہ وہ آرمی چیف ماہر معاشیات بھی بن جاتا ہے، ماہر انٹیریئر منسٹر بھی بن جاتا ہے، ماہر خارجہ پالیسی بھی بن جاتا ہے، ماہر اکانومسٹ بھی بن جاتا ہے، اور جی ڈی پی کو بڑھانے کا اس کو طریقے آ جاتے ہیں۔ وہ فیسیلیٹیشن کونسل بنا کر انویسٹمنٹ لانے کے خواب دکھاتا ہے۔ اس تمام کے تمام خواب ادھورے رہ گئے۔ کم از کم 1 کروڑ سے زائد جو پاکستانی پاکستان سے باہر رہ کر زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی کمائی کر رہے ہیں، وہ اپنے ریمیٹنس پاکستان میں بھیجتے تھے عمران خان کے دور حکومت میں، جس سے پاکستان چلتا تھا۔ اب ان لوگوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اب انہوں نے عمران خان کے خلاف ملک ریاض کو ایک وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ دبئی میں زرداری وہ اس کی منتیں کر رہا ہے کہ ہمارے یعنی حق میں اسٹیٹمنٹ دے دو، عمران خان کو پابند سلاسل کروا دو، ہمارا ساتھ دو، اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دو، تاکہ آپ آسانی سے اپنا بزنس کر سکیں۔ لیکن ملک ریاض بھی ایک کسی مسلمان کا بچہ ہے، کسی عزت دار ماں کا بیٹا ہے، اس نے صاف انکار کر دیا ہے، کہتا میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا، چاہے میرا سارا بزنس داؤ پہ لگ جائے، میں عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دوں گا۔ عمران خان نے آخر کیا کیا تھا؟ عمران خان نے یہی تو کیا تھا کہ پاکستان میں اسلامی نظام رائج ہو، پاکستان میں ہر امیر اور غریب کا بچہ یکساں تعلیم پڑھنے والا ہو، قرآن پاک کی تعلیم کو یعنی کہ سارے نصابوں میں شامل کر دیا گیا تھا، اور مدرسہ کے جو جتنے بچے ہیں ان کو بھی یعنی کہ اس نے آن کیا اور ان کے حقوق کے لیے اس نے جنگ لڑی۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ کس طریقے سے پاکستان کے غریب طبقہ اوپر آئے اور ان کی گھروں میں خوشحالی آئے۔ لیکن اس گنڈا راج نے ہر ادارہ اپنے اندر یعنی سمو لیا ہے۔ ہر ادارے کو دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ صرف ہمارے لیے کام کریں، آپ لوگوں کو پبلک انٹرسٹ میں کام نہیں کرنا، عوام جائیں پہاڑ میں، عوام جو فیصلہ کرتی ہیں وہ ہمیں فیصلہ منظور نہیں ہے، فیصلہ وہی ہوگا جو ہمارے آقا امریکہ اور برطانیہ کا ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں میں تمام پاکستانیوں سے میں گزارش کرتا ہوں اس گنڈا راج کے خلاف اپنے اندر دلوں کا خوف نکال دیں، اور جب عمران خان کال دے آپ سب اس کی کال پر لبیک کہیں اور پورا من احتجاج ریکارڈ کرائیں اور اپنی اہمیت کو منوائیں۔ جب تک آپ لوگ اپنی اہمیت کو نہیں منواؤ گے، اپنے بنیادی جو سہولتیں ہیں وہ نہیں لو گے، آپ لوگ جو چیز کے مراد کے حقدار ہو، سب سے بڑے ٹیکس پیئر آپ ہو، آپ کے ٹیکس سے پاکستان کا سارے نظام حکومت چل رہا ہے، اور یہ ٹیکس لینے والے جتنے بھی ہیں اوپر، جتنے بھی اوپر طبقہ جو بیٹھا ہے یہ ہمارے نوکر ہیں۔ ان کو چاہیے کہ عوام کی نوکری کریں، ان بجائے کہ عوام کے اوپر ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ جائیں۔ تو میں تمام پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں مہربانی کر کے آپ جس پارٹی میں بھی ہیں اپنی پارٹی کے اندر رہیں، لیکن پارٹیوں کے اندر جینوئن جمہوریت پیدا کریں۔ یہ فیملی لمیٹڈ پارٹیاں نہ ہو، ہر کارکن بندہ بھی پاکستان کا پرائم منسٹر بن سکتا ہو، ہر مڈل کلاس بندہ اوپر آنے کا پورا اس کا چانس ہو، لوور مڈل کلاس کا بندہ اس کو آنے کا پورا چانس ہو، تاکہ وہ اپنے نظام زندگی اور اپنے نظام حکومت ایسے طریقے سے چلائے کہ سب سے غریب طبقے کا بھی خیال اس کو ہو۔ لیکن پاکستان میں یہ خیال کیا نہیں جا رہا، بڑے اللہ تللوں میں حکومتیں چلائی جاتی ہیں، بڑے بڑے پروٹوکول انجوائے کیے جا رہے ہیں، اور ملک کو قرضوں پہ قرضے لے کر چلایا جا رہا ہے۔ ایسا تو ہر کوئی اناڑی بھی چلا لے گا۔ تو میں تمام پاکستانی قوم سے، تمام پاکستانیوں سے، جو محب وطن پاکستانیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سویلین بالادستی کو اپنے نصب العین بنا لیں۔ جب تک پاکستان میں سویلین بالادستی نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہوگا اور ترقی نہیں کرے گا۔ پاکستان کی ترقی ہمیشہ سویلین بالادستی میں ہے۔ جس دن سویلین بالادستی 100% قائم ہوگی، انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا کو لیڈ بھی کرے گا، اور پاکستان کے مجاہدین غزوہ ہند بھی لڑیں گے، اور پوری امت مسلمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اسرائیل کے ٹکڑے بھی انشاءاللہ
پاکستان کے مجاہدین کریں گے جو ابھی اب جہاد لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری دفاعی فورسز جہاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں جہاد کسے کہتے ہیں۔ ہماری نہ آرم فورسز نہ ہماری قوم 5 وقت کی نماز پڑھتی، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ جب ہم اتنے بے نمازی ہوں گے، اوپر سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد ہرگز بھی نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب آپ لوگوں کا 100% نظریہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا، اس وقت اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ ہماری جانیں ضائع ہوتی رہیں گی اور ہم ایک دوسرے کو شہید کہتے رہیں گے۔ کس کو کیا پتہ کون شہید ہے؟ شہید تو صحابہ کرام تھے، تبع تابعین تھے، جنہوں نے دین کے خاطر بلا لوس یعنی کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم تو مراد لیتے ہیں، ہر طرح کی مراد، پینشن، سیلری لیتے ہیں، بونس لیتے ہیں، زمینیں لیتے ہیں، مربے لیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو شہداء میں شامل کر لیتے ہیں۔ کسی مفتی حضرات سے مشورہ کریں کہ اصل شہید کون ہے، کس کو شہید کہا جائے؟ کیا ہم مغالطہ میں تو نہیں اپنی جانیں گواتے رہیں گے؟ اس لیے پاکستان میں جو بھی بندہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت اس لیے کہتا کرتا ہے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، تو پھر اس کی اگر جان جاتی ہے اس دفاع میں تو وہ شہید کہلانے کا حقدار ہے، لیکن باقی کون شہید کہلانے کا حقدار ہے؟ ہم دھکے سے ایک دوسرے کو شہید کہے جا رہے ہیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کون شہید ہے۔ تو میں تمام پاکستانیوں سے میری ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ ہے، کائنڈلی آپ اپنی سوچوں پر نظر ثانی کریں۔ آپ جس پارٹی میں بھی ہیں آپ اس کو ووٹ دیں، لیکن جینون سویلین بالادستی اس وقت ٹائم ہوگی جب ہمارے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی گود سے ہٹیں گے اور یکجاں ہو کر ایک پلیٹ فارم پر اپنی پچھلی کوتاہیوں کرپشن پر معافی مانگیں گے اور تمام چیزیں پاکستان کے حق میں اکٹھی کر پاکستان کے قومی خزانے کے اندر ڈالیں گے، اس وقت جا کے پاکستان ایک صحیح رستے پر چلے گا۔ اور پاکستان کا جو صحیح رستہ ہے وہ خلافت راشدہ والا ہے۔ اگر خلافت راشدہ والا راستہ ہم نے اختیار نہیں کیا، یہ پارلیمانی نظام یہ ایک چوری کا نظام ہے، یہ غیروں کا لایا ہوا نظام ہے، یہ غیروں کا مسلط کیا ہوا نظام ہے۔ اس پارلیمانی نظام میں پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان صدارتی نظام میں ترقی کرے گا جس کی سپریم کورٹ میں 15 رکنی شورا ہوگی جو تمام کے تمام مفتی حضرات پر مشتمل ہوگی اور جو ہفتہ کے ہفتے فیصلہ کریں گے۔ اور پاکستان کے 170 ضلع ہیں، پاکستان کو چھوٹے صوبوں میں تقسیم کیا جائے گا، تقریباً ہر صوبے میں 4 ضلع ہوں گے اور ہر ضلع اوپر ایک گورنر اور ڈپٹی گورنر ہوگا جو ڈائریکٹ الیکٹ ہوگا۔ پاکستان کی ترقی اس طریقے سے ہوگی، ورنہ یہ پارلیمانی نظام ہم کھیلتے کھیلتے سینٹ اور پارلیمنٹ اس میں تمام چور اچکے سیاستدان، بیوروکریٹ، سرمایہ دار، جج، جرنیل یہ صرف فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے بچے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کے بچے باہر کے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں اور ان کے بچے یہاں آ کر ہم پر حکومت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ ہماری بنیادی سہولت، ہماری بنیادی ضرورت کیا ہے۔ ایک غریب آدمی کا چولہا 2 وقت کی روٹی کیسے پکتی ہے؟ ایک غریب آدمی جو دیہڑی لگاتا ہے کیا اس کی دیہڑی میں اس کے 24 گھنٹے کے اوقات پورے اترتے ہیں؟ کیا اس کا وہ خرچہ پورا اترتا ہے؟ تو اس لیے تمام ارباب اختیار کو میری گزارش ہے کہ اپنی سوچ پر نظر ثانی کریں۔ آپ جس پارٹی میں بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں آ جائیں، آپ جس پارٹی میں بھی ہیں اپنی پارٹی میں پازیٹیو رول ادا کریں، کسی بھی انسان کو کسی جانور سے تشبیہ نہ دیں، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ نکالیں۔ جو بھی ماں بہن کی گالی نکالے گا، جس ریفرنس سے گالی نکالے گا اسی ریفرنس سے وہ گالی پلٹ کر اسی کو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے فرمان کا مفہوم ہے، جو جس ریفرنس سے گالی نکالے گا وہ گالی اسی کو جائے گی۔ تو اس لیے ہم گالی گلوچ سے چھوڑیں، مثبت تنقید کریں جس پر بھی کرنی ہے۔ تو پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔